رضا رومی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب رضا رومی. رحمان صاحب کی اجازت کے ساتھ میرے میرے خیال میں یہاں پہ اتنے بڑے بڑے ادیب اور اساتذہ واقعی بیٹھے ہیں کہ ان کے سامنے مجھے بولتے ہوئے بھی کچھ وہ جھجک سی محسوس ہو رہی ہے. لیکن چونکہ حارث کو میں بحیثیت ایک دوست بھی جانتا ہوں، اور شاعر تو وہ ہیں ہی، ادیب بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں، اب کالم نویسی بھی باقاعدہ کر رہے ہیں، اس لیے ان کی کئی جہتوں سے واقف ہوں. اس کے علاوہ جو ان کا وہ ہے ڈے جاب جسے کہا جاتا ہے، جس سیکٹر میں وہ کام کرتے ہیں، میں بھی اسی کا ایک پیادہ ہوں. لیکن یہ کتاب جو ہے میلے میں، یہ اس کی حارث کی جو پچھلی کتاب تھی اس کے بعد کافی سالوں کے بعد انہوں نے مرتب کی ہے. اور عشق کی تقویم سے لے کر اس کا جو سفر ہے، اس کے دوران اپنے پیش لفظ میں بھی انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں. ایک تو انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے کہی ہیں کہ اپنی نوکری ووکری ترک کر کے یہ انہوں نے ایک بے یقینی کی کیفیت جو ہے اس کو اپنایا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جن حالات میں تقریباً پچھلے 7-8 سال میں ہمارا ملک بھی گزرا ہے، اگر آپ یہ نظمیں غور سے دیکھیے تو اس پہ بہت عکس جو ہے ہمارے سماج کا وہ دکھائی دیتا ہے. اور جیسا کہ انہوں نے خود ابھی پہلے کہا کہ ادب اور سماج کا باہمی رشتہ کیا ہے، ادب سیاست اور سماج کا، اور کیا شاعری میں سیاست اور ادب میں سیاست کی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں، یہ ایک بہت پرانی بحث ہے. لیکن میرے خیال سے سماج اور ادب کا جو ایک بہت ہی دائمی طرز کا رشتہ ہے. اور ادب جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی آئینہ دار رہا ہے لوگوں کی، انسانوں کی اور معاشروں کی تاریخ، اور ان کے جو مختلف عوامل اور بنتے بگڑتے خد و خال جو ہوتے ہیں، ادب اس کا نمائندہ ہوتا ہے. اگر آپ پاکستان اور ہندوستان کے ہی ادب کو دیکھ لیجئے، جو تقسیم ہند کے وقت جو ادب ہے، اس کا جو ہماری آفیشیل تاریخ ہے، پاکستان کی ہو یا ہندوستان کی، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو کہانیاں، جو نظمیں اس وقت میں لکھی گئی ہیں 1940 کی دہائی میں، اور اس کے فوراً بعد بھی، اور منٹو صاحب کا پورا یہ بلکہ سال ان کا وہ 100 سالہ جشن بھی منایا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو تاریخ نگاری منٹو کے یہاں ملتی ہے، اور جو سماج کا ایک پورا پورٹریٹ ملتا ہے، وہ شاید آپ کو موٹی موٹی کتابیں جو کہ ریاست اپنے ہسٹورینز کو کمیشن کر کے لکھواتی ہیں، چاہے یہاں ہو یا وہاں ہو، اس کا ذکر نہیں ملتا. تو کچھ یہی عالم حارث کی جو نظمیں ہیں میلے میں، ان کا بھی یہی حال ہے. اگر آپ دیکھیں گے، اس میں تقریباً 50 سے 60% جو یہ اس کی کلیکشن ہے، اس میں بہت سی نظمیں جو ہیں وہ ہمارے جو حال میں واقعات ہوئے ہیں، مثلاً بے نظیر بھٹو کی شہادت، یا ان ججوں کا پورا مسئلہ جو ابھی تک چل رہا ہے اور ختم نہیں ہو رہا، اس کے اوپر بھی اس کا بھی ذکر ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان پر ایک بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بیلاگ نظم ہے، جو کہ میرے خیال سے اردو ادب میں کم دیکھنے کو ملتی ہے. علاقائی ادب کا انہوں نے حوالہ دیا، وہاں پر آپ کو بلوچستان کے بارے میں مل جاتی ہے. مثلاً اس کی پہلی دو جو کچھ لائنز میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. بے کفن لاشیں بچھے ہیں کو بکو، پھر سے ارزاں ہے بلوچوں کا لہو، دشت میں کاریز سارے خشک ہیں، خون سے لبریز ہیں جام و سبو. تو یہ اس طرح کی آواز اور اس طرح کی نمائندگی جو ہے وہ اردو ادب میں کم دیکھنے کو ملتی ہے، خصوصاً اس طرح کے موضوعات پر. کیونکہ من حیث القوم پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں، اور کم آپ کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ادیب یا کوئی شاعر جو ہے وہ ایک پوزیشن لے اور ایک بات کرے سماج کے بارے میں اور سیاست کے بارے میں، جو کہ اکثر نہیں کی جاتی. کیونکہ ہمارے ہاں مختلف طرح کی سازشیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن سے چمٹ گئی ہیں. جو ہمارا مجموعی ذہن ہے اس میں ایک طرح سے ایک سازش پچھلے کئی دہائیوں سے پنپ رہی ہے. اس لیے ہمیں ہر چیز جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ غالباً وہ کسی بیرونی قوت یا کسی بیرونی طاقت یا بیرونی ہاتھ کا شاخسانہ ہے. حالانکہ اگر آپ حارث کی نظم میں دیکھیں، جہاں پہ انہوں نے ترجمانی کی ہے پاکستان کے پسے ہوئے طبقوں کی، مظلوم قومیتوں کی، چاہے وہ کمہار ہوں، چاہے وہ نچلی ذات کے اور وہ طبقات ہوں، تو آپ کو ان کی آواز ملے گی. اور یہ جسے انگریزی میں سبالٹن ادب بھی، اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑی بحث اور بہت کچھ لکھا گیا ہے.
تو حارث یقیناً اس پوری ایک تحریک کے نمائندہ ہیں، اور اس طرح سے ہمارے یہاں جو ترقی پسند تحریک تھی یہ اس کے بھی علمبردار ہیں آج کے زمانے میں، اور اپنے انداز سے لکھتے ہیں، اور یقیناً وہ ان کے بنائے ہوئے جو خانے یا سانچے ہیں ان میں اپنے آپ کو فٹ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو عمدہ چیز ان نظموں کو پڑھ کے آپ کو آپ بھی ملاحظہ کیجیے گا جب یہ کتاب آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو طرز بیان ہے وہ تقریباً اس میں بھی ایک طرح کا ارتقاء ہے پچھلی ان کے جو نظمیں ہیں۔ اس میں جو بحر ہے جہاں پر شعر کی جو حیت ہے وہ اس میں بھی فرق ہے۔ بہت ہی سادہ زبان استعمال کی گئی ہے، خصوصاً مثلاً ایک قومی ترانہ اس میں ہے جو کہ میرے خیال سے ایک وہ قومی ترانہ ہے جو کہ ہمارے سرکاری قومی ترانے کا ایک جواب ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ہمارا آفیشیل قومی ترانہ ہے وہ ایسی زبان میں کہ یہاں پر کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ وہ بہت ہی گاڑی قسم کی فارسی اور مختلف عربی کی ترکیبیں اس میں شامل ہیں، اور اگر آپ عام لوگوں سے پوچھیں تو وہ ان کو اس سے کوئی باہمی رشتہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک طرح سے جسے انگریزی میں امپوزیشن بھی کہا جا سکتا ہے وہ چیز ہے۔ تو کیا ترانہ جو ہوتا ہے قوم کا یا ایک ملک کا وہ کس زبان میں ہونا چاہیے، اور وہ کس کی عکاسی کرتا ہے، اور وہ کس کی آواز کو پروجیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ چند وہ سوالات ہیں، اور یہ ایک طرح سے حارث نے اس کے خلاف ایک آواز بھی اٹھائی ہے، اور ایک نئی جو ہے اس میں کوشش کی ہے کہ وہ یہ جو سارے ہمارے ہاں ریاستی جبر اور طرح طرح کے انسٹیٹیوشنز جس میں کہ لوگ ابھی تک پس رہے ہیں ان کے خلاف بغاوت کا علم بھی بلند کیا جائے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میرے خیال سے میں اب آخر میں 2-3 باتیں ہی کر کے اپنی یہ جو ہے ختم کروں گا اپنی بات۔ ایک تو سب سے اہم بات یہ کہ آپ کو حارث کی جو شاعری ہے اس میں آپ کو ایک کمپوزٹ اظہار جو ہے اس کا آپ کو نمونہ ملے گا۔ مثلا یہ کہ بہت اچھے نثر نگار بھی ہیں، کم لکھتے ہیں اردو میں، لیکن ان کے اندر جو نثر نگار ہے وہ بہت ہی عمدہ ہے۔ اس کا کچھ آپ کو عکس یا جھلک جو ہے ان کی انگریزی کالموں میں مل جاتی ہے، جس میں کہ ایک روانی اور ایک سادگی اور وہ ایک مربوط طریقے سے جو بات کی گئی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو وہ بھی دکھائی دے گا، ساتھ میں جو ان کے اندر کا ایک سیاسی کارکن اور ایک ایکٹیوسٹ اور ایک انسانی حقوق کا علمبردار جو ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ جھلکے گا۔ تو یہ ایک طرح سے ایک جو ادیب کا یا شاعر کا ہمارے ہاں جو ایک روایتی سانچہ ہے یا ایک روایتی جو پورٹریٹ ہے، حارث کی جو نظمیں ہیں وہ ان سے بھی باہر نکلتی ہیں، اور یہ ایک بہت ہی عمدہ بات ہے کہ انسان کی جو مجموعی شخصیت اور اس کی زندگی اور اس کی جو کمٹمنٹس ہیں وہ اس کی شاعری میں نمائندہ ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت دوں گا، شکریہ۔